وصیت کرتے وقت کن حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کلالہ کے کتنے معنی ہیں؟ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ سبھی کو اس تفسیر کے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں 12ویں آیت کی تفسیر سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، پس اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو چاہے دوسرے شوہر سے بھی، تو تم مردوں کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر ان کے یہاں کوئی اولاد ہو تو جو کچھ وہ میراث چھوڑیں اس میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے، اور وہ بھی مر جانے والی عورت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کے ادا ہونے کے بعد ہے۔ اور اگر مرد مر جائے تو تمہارے ترکے اور میراث میں سے تمہاری بیویوں کا 1/4 حصہ ہے، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد ہو چاہے دوسری بیوی سے ہی ہو، تو تمہارے ترکے اور میراث میں سے تمہاری بیویوں کا آدھا حصہ ہے، البتہ یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے یا قرض کے ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر مرد یا عورت جو اس سے وراثت پائیں کلالہ یعنی مرنے والے کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، اور اس کے بھائی یا بہن ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر یہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہیں، البتہ یہ میت کی وصیت پر عمل کرنے یا اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگا، اور اس کی وصیت کسی وارث کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ یہ خدا کی طرف سے سفارش ہے، اور خدا جاننے والا بردبار ہے۔ تلاوت کے بعد آئیے اس کے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اولاد اور والدین کی میراث کا ذکر تھا، اور اس آیت میں بیوی اور شوہر اور مادری بہن بھائیوں کی میراث کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ احکام وراثت پر روایات کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فروعات اور شاخیں ہیں جن کا قرآن پاک کی آیتوں میں ذکر نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں کلالہ کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک تو اسی آیت میں اور دوسری اسی سورے کی آخری آیت میں آیا ہے۔ لغت میں اس کا معنی
احاطہ یعنی گھیرنا ہے، یعنی ایسا رشتہ جس میں وہ فرد اور اس کا بیٹا شامل ہے۔ اکلیل ایک تاج ہے جو پورے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کل ایسا عدد ہے جس نے سارے عددوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وراثت کی بحث میں اس لفظ کلالہ کے دو معنی ہیں۔ ایک، میت کے مادری بھائی اور بہنیں، یہ وہ معنی ہے جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ دو، مرنے والے کے پدری مادری بھائی بہن یا صرف پدری، یہ وہ معنی ہے جو آخری آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ قرض کی ادائیگی وصیت پر عمل کرنے سے پہلے ہے، لیکن کیونکہ عملی طور پر وصیت کو انجام دینا مشکل کام ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے آیت میں پہلے وصیت پر عمل کو ذکر کیا ہے اور پھر قرض کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے۔ تفسیر صافی، حدیث میں ہے کہ ثلث مال کی وصیت کرنا زیادہ ہے۔ کوشش کرو کہ تمہارے وارثوں کو میراث سے زیادہ فائدہ پہنچے تاکہ سب بے نیاز ہو جائیں۔ وصیت میں کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جو وارث کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ تفسیر کبیر، فخر رازی، اگر کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان 1/4 یا 8واں حصہ برابر تقسیم ہوگا۔ مرنے والے کے قرض کی ادائیگی میں اللہ کا قرض بھی شامل ہے، جیسے حج، خمس، زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ، اور اسی طرح لوگوں کا قرض بھی شامل ہے۔ تفسیر کبیر، فخر رازی۔ نکات کو جان لینے کے بعد چلیے چلتے ہیں اس کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، لوگوں کے قرض کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ ان 2 آیتوں میں اس کا 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ احادیث میں ہے کہ قیامت میں شہید کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے اس کے قرض کے۔ میزان الحکمہ، حدیث نمبر 9776۔ 2، اولاد کا ہونا، خواہ دوسری بیوی یا شوہر سے ہو، مرد اور عورت دونوں کے حصوں کو آدھا کر دیتا ہے تاکہ مرنے والے کے دوسرے بچے بھی حصہ حاصل کر سکیں، ان بچوں میں خواہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ 3، وصیت کرتے وقت وارثوں کے حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ 4، اسلام صرف دنیاوی زندگی میں ہی دوسروں کو نقصان پہنچانے سے منع نہیں کرتا بلکہ موت کے بعد بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی سے بھی منع کرتا ہے۔ 5، خدا تعالیٰ کی طرف سے وراثت کی تقسیم پورے علم و عمل کے ساتھ ہے، لہٰذا اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھو کہ خدا بڑا حلیم ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 12 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد آئیے آیت نمبر 13 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ آیاته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ خدا کی مقرر کردہ حدود اور قوانین ہیں، اور جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت اور پیروی کرے گا خداوند عالم اسے جنت کے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت کی تلاوت کو سننے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو جان لیتے ہیں۔ 1، وراثت کے احکام خدائی حدود ہیں، لہٰذا ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ 2، رسول خدا کی اطاعت گویا خدا کی اطاعت و پیروی ہے۔ 3،
خدائی راستے پر رہنے اور چلنے میں ہی کامیابی اور سعادت ہے، نہ کہ وراثت کا اپنے حق سے زیادہ کھا جانے میں۔ ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ وراثت خدائی حدود ہیں، لہٰذا ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔